الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپاٹ ٹریڈنگ کے متعلق ہمارے کالج کے ایک سابق طالب علم محمد صادق نے پوچھا تھا کہ سپاٹ ٹریڈنگ کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا سپاٹ ٹریڈنگ سے حاصل شدہ آمدنی حلال ہے یا حرام؟ اس کا باوجود جواب نہیں دے سکا۔ اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے سپاٹ ٹریڈنگ کے متعلق پوچھا، اور 2-3 دن قبل ہمارے چینل کے ایک ویور نے یہ سوال کیا تھا کہ سپاٹ ٹریڈنگ کا حکم کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سپاٹ ٹریڈنگ میں کوائن خریدتے ہیں، بائی کرتے ہیں، پھر اس کو رکھتے ہیں، جب اس کا قیمت اوپر جاتا ہے تو پھر ہم اسے فروخت کرتے ہیں۔ مثلا $10 کے کوائن خریدتے ہیں، اس کے بعد جب اس کی قیمت $15 تک یا $20 تک پہنچ جاتا ہے تو ہم اسے فروخت کر دیتے ہیں۔ تو کیا اس سے حاصل شدہ آمدنی وہ $5 یا $10 جو ہمیں ملا ہے بطور منافع پرافٹ، کیا اس کا استعمال ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں؟ تو آج کے نشست میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی رائے دینے کے بغیر اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ 2-3 مختلف مدارس کے فتاوی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 2 اہم شخصیات کی رائے اور موقف بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ سپاٹ ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام۔ تو سب سے پہلے جامعہ بنوریہ العالمیہ کے دارالافتاء والقضاء کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، زیر بحث لاتا ہوں، اس کو آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، پھر آگے اس پر بحث کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جناب، میں نے سنا ہے کہ کرپٹو کرنسی میں فیوچر ٹریڈنگ حرام ہے، سپاٹ ٹریڈنگ حرام نہیں ہے۔ سپاٹ میں ہمارا سکوں پر قبضہ ہوتا ہے۔ اگر سپاٹ ٹریڈنگ بھی حرام ہے تو میں نے سپاٹ میں کچھ کوائن خریدے ہوئے ہیں، تو ابھی میں کیا کروں؟ مجھے طریقہ بتائیں کہ میں کیا کروں، ان پیسوں کا نکالوں یا رہنے دوں؟ اب اس سوال کا جواب بھی سنیے۔ فرماتے ہیں الجواب حامدہ و مصلیہ، واضح ہو کہ کرپٹو کرنسی کا کوئی حصی وجود نہیں، بلکہ محض ڈیوائس میں موجودگی اور زمان کی حد تک اس کو کرنسی خیال کیا جاتا ہے، جبکہ ملکی قانون اس کو مبادلہ اور خرید و فروخت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ نیز بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے نام پر دھوکہ دہی عام ہے، لہٰذا مذکور کرنسیوں میں سرمایہ کاری کرنے سے احترام لازم ہے۔ تاہم اگر سائل نے اس میں سرمایہ کاری کر دی ہے تو سائل کو چاہیے کہ جو سرمایہ لگایا ہے اس کو نکال لے، اور جو رقم سرمایہ میں بطور نفع ملا ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کرے۔ آخر میں مفتی صاحبان کے دستخط اور ان کے مہر اور سٹیمپ بھی موجود ہیں۔ اس فتویٰ کا حاصل یہ نکلا کہ کرپٹو کرنسی کا لین دین کرنا حرام ہے۔ اگر کسی نے کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کا لین دین کیا بھی ہے تو شرعی طور پر اس کے منافع کا حکم انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس رقم کو بغیر ثواب کے نیت کے صدقہ کرے۔ دوسرا فتویٰ کراچی کا مشہور مدرسہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ کراچی کا ہے، جو نیو ٹاؤن کے مدرسے کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے وہ فتویٰ بھی ملاحظہ کرے، آگے اس پر تبصرہ کریں گے۔ وہ فتویٰ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں لفظ بلفظ۔ سوال، آپ کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی میں قبضہ نہیں ہوتا، جبکہ قبضہ ہوتا ہے، جیسے ہمارا اکاؤنٹ والیٹ میں سپاٹ ٹریڈنگ کی بات کر رہا ہوں، کیا وہ بھی حرام ہے؟ جواب، ازروئے شرع کرپٹو کرنسی میں سپاٹ ٹریڈنگ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ کرپٹو کرنسی بٹ کوائن محض ایک فرضی کرنسی ہے۔ اس میں حقیقی کرنسی کی بنیادی اوصاف اور شرائط موجود نہیں ہے، اور نہیں اس میں حقیقت میں کوئی مادی چیز ہوتی ہے، اور اس میں قبضہ بھی نہیں ہوتا۔
صرف اکاؤنٹ میں کچھ عدد آ جاتے ہیں اور ان اعداد سے قبضہ شمار نہیں ہوتا، اس لیے بٹ کوائن یا کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی کے نام نہاد کاروبار میں پیسے لگانا اور خرید و فروخت میں شامل ہونا جائز نہیں ہے، اور اس کرپٹو کرنسی میں اسپاٹ ٹریڈنگ یعنی کم قیمت پر خرید کر زیادہ قیمت پر فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نیچے حوالے دیے ہیں، قرآن کا ایک آیت سورۃ النساء کا دیا ہے، پھر فتاوی شامی کا حوالہ دیا ہے، اور ساتھ ہی فتویٰ نمبر بھی لکھا ہے جو آپ ان کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اس فتویٰ سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کرپٹو کرنسی کا کاروبار لین دین کرنا جائز نہیں ہے۔ اب تیسرے نمبر پر پاکستان کی مشہور جامعۃ الرشید کے دارالفتاء کا فتویٰ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آخر میں دو شخصیات کا جو بین الاقوامی سطح پر مانے جاتے ہیں، ان کی رائے بھی آپ کے ساتھ شریک کرتا ہوں۔ پہلے جامعۃ الرشید کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں، تفصیل ہے، مختصراً جواب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جواب میں لکھتے ہیں، کرپٹو کرنسی کے متعلق علماء کی 3 طرح کی آراء ملتی ہیں۔ پہلی رائے اس کے مطلقاً ناجائز ہونے کی ہے، دوسری رائے توقف کی ہے، یعنی جب تک اس کے متعلق تمام تر صورتحال واضح نہیں ہو جاتی اس کو جائز یا ناجائز نہیں کہا جا سکتا، اور تیسری رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی کا استعمال اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ حکومتی قوانین کے تحت ہو۔ کرپٹو کرنسی کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی قیمت میں اتار چڑھاؤ بہت تیزی سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جوئے کی طرح ہے۔ اسی طرح اب تک اس کے بارے میں یہ بھی واضح نہیں ہے کہ یہ مکان، گاڑی اور زمین وغیرہ کی طرح اثاثہ ہے یا روپے ڈالر کی طرح کرنسی اور زر ہے۔ اسی طرح کے اور بھی کئی تکنیکی اشکالات ہیں جن کی بنا پر اس کو ناجائز کہا گیا ہے۔ دارالفتاء جامعۃ الرشید کی رائے توقف کی ہے، لہٰذا کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اس فتویٰ میں 3 باتیں سامنے آ گئی۔ ایک یہ کہ مطلقاً ناجائز ہے کرپٹو کرنسی کا لین دین، دوسرا یہ کہ چند شرائط کے ساتھ یعنی ملکی قوانین کے مطابق اگر اس کے لین دین ہو جائے تو پھر جائز ہے ورنہ نہیں، اور تیسری رائے توقف کی ہے، یعنی اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ جامعۃ الرشید کی رائے یہی ہے کہ اس بارے میں توقف ہے، ابھی تک کرپٹو کرنسی کی تفصیلات واضح نہیں ہے۔ اب شروع میں جن 2 مشہور شخصیات کے موقف کا تذکرہ کیا تھا، ان میں سے پہلی شخصیت ہیں علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک، جو کسی بھی قسم کی تعارف کا محتاج نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کا لین دین اکثر علماء ناجائز قرار دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد علماء کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں کہ بعض علماء اس کو مخصوص شرائط کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں اور بعض اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ پھر وہ ملائیشیا کے معروف عالم دین علامہ فخر داؤد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، اگر شرعی تقاضوں کا خیال رکھا جائے اور چند شرائط کا خیال رکھا جائے پھر کرپٹو کرنسی کا لین دین جائز ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں عالم اسلام کی اس شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں جو اسلامک فائنانسنگ کے حوالے سے ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔ ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن ہو یا کوئی اور کرنسی ہو، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں، یہ صرف سٹہ بازی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب تک کرپٹو کرنسی کی تمام حقیقت واضح ہو کر سامنے نہیں آتی تو اس سے اعتراض کرنا لازم ہے۔